دعا. تھوڑی سی ایک کنفیوژن ہوگی کہ ہم میٹرک میں ایک حدیث پڑھتے تھے دعا کہ دعا عبادت کا مغز. اب ڈاکٹر صاحب اس حدیث پر بھی بات کر لیتے ہیں. اچھا ہو گیا کہ مغز جو ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے اس کے فرقے کے یا باہر ہوتا ہے. یہ مغز تو اندر ہوتا، یہ مغز میرے اندر ہے نا، باہر نکال کے رکھ دیا تو پھر وہ میرا مغز نہ رہا، کچھ اور ہی بن گیا. دعا عبادت کا مغز ہے. یہ تو آپ کی تشریح کے مطابق جیسے کہتے ہیں کہ نماز کی بات ہے، اس کا مغز ہے، اس کی بات ہے. اصل میں یہ بات نہیں، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں. یہ بتائی ہے بات آپ نے دعا کی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی جتنی بھی ہے نا، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار، ان کا مغز کیا؟ بندے کی اصل بندگی کا پتہ کب لگتا ہے؟ جب وہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے. یہ نماز کے اندر باہر کی بات نہیں، جب بھی مانگتا ہے. جو ہزاروں دعائیں حضور نے سکھائی، چلتے پھرتے بھی مانگنا دلیل ہے کہ ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، سائل ہیں. باقی جو ہے نا وہ تو وقتی باتیں، کبھی رکوع میں گئے سے ٹائم ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں. 24 گھنٹے ہم چلتے پھرتے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تیرے بغیر تو ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. اس لیے فرمایا کہ اصل جو ہے نا بندگی وہ دعا ہے، یہ ہر وقت ہونی چاہیے. اور آپ نے جو دعائیں ڈاکٹر صاحب سکھائی ہیں، اذکار مسنونہ کی کوئی کتاب اردو میں اب ترجمے ہو گئے، لے لینا، پتہ چلتا کہ اللہ کے رسول کس طرح اپنے رب سے ہر وقت جڑے رہتے ہیں. ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ آپ فارغ ہوں، کبھی کوئی ذکر ہے، کبھی کوئی دعا ہے، ہر وقت اللہ یاد تھا. جو عمر مومن عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کان یذکر اللہ فی کل احیان، ہر گھڑی حضور اللہ کو یاد رکھتے کسی نہ کسی رنگ. سورج نکلا، آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی قالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنب. ہم بھی سورج نکلتا دیکھ لیں، پرواہ ہی نہیں. حضور جب دیکھتے کہ آج نیا ورق کھل گیا کتاب کا، فرماتے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے گناہوں کی شامت میں ہم کو رات ہلاک نہیں کیا بلکہ ایک دن مزید زندگی کا دے دیا. ادھر سورج غروب ہوتا، اذان ہوتی. میں تو کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ ابو الحسن نذوی رحمۃ اللہ نے غلط نہیں کہا کہ کوئی کافر ساری باتیں چھوڑے حضور کی دعائیں اور ذکر ہی پڑھ لے تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کوئی آدمی فراڈ کر سکتا جس کا کوئی لمحہ فتح، شکست، بیوی کے پاس جانا، کھانا، ایک منٹ بھی نہیں تھا جب تک اللہ تعالیٰ سے آپ جڑے نہیں تھے. اس وقت اذان شروع ہونی مغرب کی، آپ نے فرمایا اللہم ان ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر. اے اللہ یہ تیرے مؤذن نے اذان شروع کر دی، رات آ گئی، دن چلا گیا، ہم سے اگر کوئی کوتاہیاں اس دن میں ہوئی ہیں تو معاف کر دیں. قربان جائے حضور، یہ ہے وہ بندگی کا آپ نے فرمایا مغز تو یہ کہ ہر وقت مانگتے رہو. اس کے لیے کوئی تکلف نہیں کہ نماز کے بعد ہو یا ہاتھ اٹھائیں، چلتے پھرتے یقین کر کے کہ ہم ہیں کیا، اس کے اذن کے بغیر اور حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں. میں اگر بول رہا ہوں اجازت مل رہی ہے، ابھی فالج ہو جائے زبان پر کچھ بھی نہیں. آپ میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ اسی وقت بہرا کر دے، ساری تقریر بے مزہ ہو جائے گی، سن ہی نہیں سکے گا. آنکھیں لوگوں کی اللہ پاک چھین لیتا، کچھ نہیں انسان کے پلے. آپ نے سفر میں جب فرمایا کہ لوگوں میں بتاؤں تمہیں کہ عرش کا خزانہ کون سا، تو لوگوں کا فرمایا یا رسول اللہ بتائیں، یعنی قیمتی چیز. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ عرش کا خزانہ ہے کہ آدمی سمجھے کہ نہ کوئی حرکت ہم کر سکتے ہیں، نہ ہم میں کسی چیز کی طاقت ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہو، اللہ سینکشن دے گا تو ہاتھ بھی ہلیں گے، ورنہ جب چیز جائے ختم کر دے. اس لیے یہ کلمہ جو ہے نا اس کی جو کثرت ہونی چاہیے. میں آپ لوگوں میں آج سے آخر میں کہتا ہوں، بھائی صاحب بھی اب دیکھتے ہیں کہ وقت زیادہ ہو گیا، کہ روزانہ اولیاء امت نے یہ بات کہی ہے، اس کا تجربہ کریں کہ 100 مرتبہ درود شریف 100 مرتبہ بات. لمبے کی ضرورت نہیں، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم پڑھ. 100 پہلے 100 درمیان میں 500 مرتبہ. اللہ کے لیے نہ دن رات میں اس کو اپنا وظیفہ بنائیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ لا حول ولا قوت کی تاثیر سے نا آپ کی سب مشکلیں، الجھنیں، ڈپریشنیں ختم ہو جائیں گی. آج کی محفل میں یہی آپ اپنے پلے باندھ لیں کہ درود شریف 100 مرتبہ، پہلے 100 بار، درمیان میں 500 بار لا حول ولا قوت. یہ اپنے ذکروں میں شامل کریں. 24 گھنٹے چھٹی. آپ کوئی وضو کی ضرورت نہیں، کوئی حیض وضو ٹھیک ہے، ورنہ پڑھتے پھریں. ایک تو یہ پابندیاں جو لگا دیتے نا کہ بیٹھ کر کی جگہ پڑھنا چاہیے، باوضو پڑھنا چاہیے، اس سے بھی لوگ ذکر سے رہ گئے. ہر وقت آدمی باوضو نہیں ہوتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جہاں وضو لازم تھا نماز کے لیے یا طواف کے لیے بتا دیا، باقی آپ کیوں تنگ کرتے ہیں؟ اگر باوضو ہے تو بسم اللہ، اگر نہیں بھی پڑھنے دیں. اب درود شریف کے بارے میں بھی ہر کوئی جانتا. اللہ کے رسول کے بارے میں جب ہم نے کہا کہ اللہ اپنی رحمتوں کی بارش برسا حضور پر،
تو حق تو حضور کا تھا کہ آپ تھینک یو کہتے، شکریہ یا کوئی جواب بھی دیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں برداشت کیا کہ میرے پیغمبر کا احسان پیغمبر خود اتارے، اپنے ذمہ لے لیا کہ من صلی اللہ علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ، تم میرے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھو گے، میں 10 رحمتیں کروں گا اور 10 گناہ معاف کروں گا، 10 درجے بلند۔ اپنا سمجھا کہ احسان تو تم نے میرے پر کیا کہ میرے محبوب کو یاد کیا۔ تو درود شریف اللہ حول ولا قوت الا باللہ، یہ چھوٹا سا عمل آپ کر لیں، باقی اگر نہیں بھی ہو سکتے یہ ضرور کریں، بہنیں بھی کریں، انشاءاللہ کوئی الجھن نہیں رہے گی، اللہ خود سارے کام جو ہے نا کرے گا۔